السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے کل کے درس میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو روئے زمین پر کیوں جلوہ گر کیا، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ انشاءاللہ اسی باب سے آج مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ آئیے درس کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے ذریعے تزکیہ۔ قرآن مقدس کی تلاوت کے اثرات دلوں کے زنگ کو بہت تیزی سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو قرآن مقدس تلاوت کر کے سنایا، انہیں کثرت تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ تزکیہ کا یہ انداز اتنا مؤثر ہوا کہ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی سے لے کر بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے قبائل کے سردار قرآن مقدس کو سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے اصنام کی محبت اور گناہوں کی لذت کو دل سے نکال دیا۔ تاریخ میں بضمیر مومنین کے ایسے متعدد واقعات ملیں گے جن سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ در حقیقت تزکیہ قلوب کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس کو سن کر لوگوں کے دلوں پر جو اثرات مرتب ہوئے، اس کا ایک نمونہ تاریخ کے اوراق سے ملاحظہ فرمائیں۔ کفار مکہ نے جب دن بدن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی تو ایک دن سب نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ کون قتل کرے۔ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، مگر حضرت عمر نے کہا میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ حضرت عمر اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت نعیم تھا، انہوں نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی سعید بن زید، دونوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا۔ اپنی بہن کے گھر آئے، وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کیے ہوئے دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان کی آواز کو سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہ دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیے ہو۔ بہنوئی نے کہا ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی، ان کے منہ پر بھی ایک گھونسا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے
تربتر ہو گئیں۔ آخر وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، کہنے لگی، عمر، ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کان کھول کر سن لو، تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ بہن کے جواب اور ان کو خون سے تربتر دیکھ کر عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا، اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہر چند اصرار کیا مگر بغیر غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ آخر حضرت عمر نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت اس آیت کریمہ پر پہنچے، مفہوم، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، کل جمعرات کی شب میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا الہ العالمین، عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے محبوب و پیارا ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تاریخ الخلفاء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ واقعات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن مقدس ایک ایسی عظیم کتاب اور تزکیہ قلوب کا ایک ایسا عظیم ذریعہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسے سنے تو اس کے اثر سے اسے ایمان کی دولت میسر آئے، اگر کوئی گناہگار اس کی تلاوت کرے یا دل کی گہرائیوں سے سماعت کرے تو اس کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہو تو سامعین کو خاموش رہنے اور بغور سننے کا حکم فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مفہوم، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ غرض کہ اس آیت میں قرآن مقدس کو خاموش رہ کر
بغور سننے کو رحم و کرم کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اس میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ گویا قرآن ہر طبقے انسانی کے لیے تحریر قلوب کا نسخہ کیمیا ہے، جس کے ذریعے ہر بڑا اور چھوٹا، ہر ناقص و کامل فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ قرآن مقدس کے مزید فضائل ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔